اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد ملے گی۔ تمہیں فرعون کے ظلم سے بچایا گیا، سمندر تمہارے لیے چیر دیا گیا، پھر بھی چند دن بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آخر انسان اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھ کر بھی کیسے بھٹک جاتا ہے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں یہ قصہ بنی اسرائیل کا نہیں، ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہو؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ آیات قیامت کے خوفناک دن کی یاد دلاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی عظیم نعمتیں گنواتے ہیں، فرعون کے ظلم سے نجات، سمندر کا معجزہ، اور پھر وہ حیران کن واقعہ جب اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا گیا۔ سوال یہ ہے، کیا انسان نعمتیں ملنے کے بعد اپنے رب کو بھول جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اپنے دلوں سے یہ وہم نکال دیں اور لوگوں کے پیچھے مت لگیں کہ کوئی آپ کو چھڑوا سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی کتنا بڑا ولی ہو، کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا سوائے خدا کی ذات کے، اور صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے ڈریں اور اسی سے لو لگا کے رکھیں۔ اس کی تفسیر ہے، بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی، اور اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ وہ بات ہے جو آج ہمارے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ، مجھے لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ تو یہ بات مانتے ہی ہیں۔ چلیں ان کے بزرگوں کو نہیں تو اپنے جتنے ولی اور بزرگ ہیں، آپ لوگوں نے یہ سارا عقیدہ ان کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ سنیں، ان کا دامن گرفت ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے؟ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہ کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا، یعنی کہ یہ غلط فہمی ہے، اللہ اسے دور کر رہا ہے۔ آیت نمبر 49، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں سے بعد کے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں، جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اسی لیے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ اور یہ احسانات ہیں جو خدا نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ اور یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے۔ آل فرعون کا ترجمہ ہم نے اس لفظ سے کیا ہے، اس میں خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمراں طبقہ دونوں شامل ہیں۔ حاشیہ نمبر 66، آزمائش اس امر کی کہ اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی
تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ آیت نمبر 50، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ آیت نمبر 51، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قراردادوں پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ اس کی تفسیر ہے، مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایت عطا کی جائے۔ ملاحظہ ہو بائبل کتاب خروج باب نمبر 24 to 31، حاشیہ نمبر 68، گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا، بچھڑے کی پرستش کا۔ یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ آیت نمبر 52، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 53، یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ اس کی تفسیر ہے، فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے، یا فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ آیت نمبر 54، یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گوسالے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2864۔ یہ گرمی اور پسینے کا کم از کم آج کل جو گرمی ہے اس حساب سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور آسانیاں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، خود بھی سمجھیں اور سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔